السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سبق نمبر 5 جو ہے لیسن نمبر 5 جو ہے وہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، اور مجہول کو دیکھتے ہیں کہ فعل ماضی مجہول کیا ہوتا ہے، ماضی اور ماضی مجہول کو بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ ہم اس کو بھی آج چیک کرتے ہیں کہ ماضی مجہول کو بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ مجہول، اچھا سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مجہول کہتے کس کو ہیں۔ مجہول بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ یہ عربی زبان کا یہ لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نامعلوم ہونا، چھپا ہوا ہونا، گمنام ہونا، یعنی جس چیز کا معلوم ہی نہ ہو، جس کا اتا پتہ ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، جس کا ہمیں علم ہی نہ ہو، جو غیر معروف ہو، یعنی لوگوں کے درمیان میں اس کی کوئی پہچان نہ ہو۔ ایسا شخص جس کی لوگوں کے اندر پہچان نہ ہو، لوگ اس کو نہیں جانتے ہوں، یعنی مجہول اسم، جس کا نام معلوم نہ ہو، نامعلوم افراد، مجہول، یعنی جو لاوارث سمجھ لے، کہ جو لاوارث، جس کا کوئی نام و نشان ہی باقی نہ ہو، جس کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو، اس کو مجہول کہا جاتا ہے، یعنی جو نامعلوم ہو، جو چھپا ہوا ہو، جو گمنام ہو، اور جس کا آپ کو علم ہی نہ ہو، اس کو مجہول کہتے ہیں۔ اب مجہول اس کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کے اندر آپ کو، جیسے کہ میں نے بتایا تھا، کہ کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہر فعل کو کرنے کے لیے فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر کام کو کرنے کے لیے ہمیں فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر ہم کوئی بھی فعل نہیں کر سکتے ہیں۔ اور فعل ماضی مجہول کو مجہول اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ فعل کے اندر کس چیز کی لازمی ضرورت پڑتی ہے ہمیں؟ جی کیا بتائیے گا؟ فعل کو کرنے کی، فائل کی فاعل کی۔ فائل تو کی اس کو ضرورت ہے۔ مجہول کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کے اندر فاعل کا اتا پتہ ہی نہیں، فاعل نامعلوم ہے، اس لیے اس کو مجہول کہا جاتا ہے۔ اچھا، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگ اکثر اوقات قرآن کو پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے اس حرف کو مجہول کر کے پڑھا۔ کیوں کہا جاتا ہے مجہول کر کے پڑھا؟ کیونکہ آپ نے جو اس کی زیر کو پڑھا ہے، اس زیر کی علامت جو تھی اس کو آپ نے پڑھا ہی نہیں، اس کا اتا پتہ ہی نہیں آپ نے کیا پڑھا۔ آپ نے الف کو مجہول کر کے پڑھ دیا، آپ نے پیش کو مجہول کر کے پڑھ دیا۔ ایسے آپ سنا ہوگا نا، سنا ہے آپ لوگوں نے؟ جی میم۔ ٹھیک ہے، وہ جی کیوں مجہول کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے جو اصل میں زیر کی جو علامت تھی، آپ جس طرح سے اس کو پڑھنا تھا، جو اس کی شناخت تھی، آپ نے اس کی شناخت کو ہی مٹا دیا۔ اسی طرح جو پیش کی جو شناخت ہے، اس کی شناخت کو ہی آپ نے مٹا دیا، اس لیے اس کو مجہول کہا جاتا ہے کہ آپ نے مجہول کر کے پڑھا اس کو۔ آپ نے پیش مجہول پڑھا، آپ نے زیر کو مجہول پڑھا۔ اسی طرح سے فعل ماضی مجہول وہ فعل ہے جس کے اندر ہمیں وہ کام کرنے والا، جس کے بغیر ہمارا کام کرنا ممکن نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں کہ اس کو کام کرنے والا کون تھا، وہ گمنام ہو گیا، وہ غائب ہو گیا، کام کرنے والا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ہم نے یہ تو سمجھ لیا۔ اب اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ماضی کا تو ہمیں پتہ ہے کیونکہ یہ ہے فعل ماضی ہی۔ اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو فعل ماضی مجہول ہے، یہ معروف سے ہی بنتا ہے، یعنی معروف کیا ہے؟ جس کے اندر ہمیں شناخت معلوم ہو کام کرنے والے کی، یعنی وہ فعل ماضی وہ معروف وہ ہے جس کے اندر فاعل کا علم ہو، وہ معروف ہو، ہم اس کو جانتے ہوں، اسی سے یہ مجہول بنتا ہے۔ یہ ماضی معروف سے بنتا ہے، اس طرح کہ ماضی معروف کے صیغہ واحد مذکر غائب، کیوں کہ سب سے پہلا جو ہے وہ کیا ہے؟ واحد مذکر غائب کا، کہ آخری حرف کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں، یعنی اس کو ہم نے نہیں چھیڑنا۔ ہم نے کس کو نہیں چھیڑنا؟ واحد مذکر غائب کے لاسٹ والے لیٹر کو ہم نے نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم اینڈ سے تبدیلی شروع کریں گے، یعنی لاسٹ والے لیٹر سے، آخر سے تبدیلی شروع کریں گے، شروع سے نہیں کریں گے، آخر سے تبدیلی شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ آخر سے پہلے حرف کو کسرہ دے، یعنی زیر دے دیں، اور باقی تمام متحرک حرکت والے حرفوں کو دمہ یعنی پیش دے دیں، اور ساکن حروف کو ساکن ہی رہنے دیں۔ پھر سے ایک بار سنیے گا، ہم تبدیلی شروع کرتے ہیں آخری حرف سے۔ آخری جو حرف ہوگا، ہم نے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا، ہم نے اس کو ویسے کہ ویسے ہی چھوڑ دینا ہے۔ ویسے فعل ماضی کے آخری حرف پر کیا ہوتا ہے؟ فعل ماضی فتح کے آخری کیا ہوتا ہے؟ فتح
जबर जबर, होती है, जबर नसब। होती है। और वो जो हमारा वो होता है मुजारे होता है, उसके आखिरी हर्फ पर क्या आता है? वाहिद, पेश। पेश होती है। यानी आपका जो मजहूल का सीगा बनेगा माजी का, उसके आखिरी लेटर पर आपकी वही जबर ही रहेगी, हमने उसको नहीं छेड़ना। ठीक है। लेकिन हम उसके बगैर, हम उसको नहीं छेड़ेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे कि उससे जो पीछे वाला हर्फ होगा हम उसको जेर दे देंगे, यानी कसरा दे देंगे। और और फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, उससे पीछे जितने भी हरूफ होंगे, वो चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, हम सारों को पेश ही देंगे। लेकिन किसको, जो मुतहर्रिक होगा उसको पेश देंगे। जिसके पास हरकत नहीं है उसको हम पेश नहीं देंगे, सिर्फ मुतहर्रिक वाले को पेश देंगे। अगर कोई साकिन है तो क्या वो मुतहर्रिक है? साकिन वाले को हम क्या करेंगे? जैसे का वैसे ही रहने देंगे। वैसे के वैसे वैसे ही छोड़। रहने दो। अब कौन से हम्म। दो चीजों को हमने वैसे के वैसे छोड़ना है? एक साकिन को वैसे छोड़ना है, और एक जो हमारा आखिरी लेटर था वाहिद का, उसको हमने वैसे ही छोड़ना है। इन दोनों को हमने नहीं हिलाना। ठीक है। जैसे काताबा से कुतिबा बन गया, समिया से सुमिया बन गया, इख्तसबा से उख तुसीबा बना। उख तुसीबा, लास्ट लेटर को वैसे ही छोड़ा, उससे पीछे वाले को जेर दी। ठीक है। और उससे पीछे जितने भी थे उन सबको पेश दे दी। और हमने क्या किया, हमने जो साकिन था उस साकिन को वैसे ही छोड़ दिया, उसको हमने कुछ भी नहीं किया। गर्दान देखिएगा इसको, नसरा था, नसरा नसरा नसरू नसरत नसरता नसरना नसरता नसरतुमा नसरतुम नसरती नसर नसरतुमा नसरतुम नसरती नसरतुमा नसरतुन्ना नसरतु नसरना। यही था ना। हमने यहाँ से तब्दीली देखते हैं क्या की। लास्ट लेटर पर जबर वैसी छोड़ दी, उससे पीछे वाले पर जेर दी, और उससे पीछे जितने भी थे हमने पेश दी, लेकिन एक ही लेटर था यहाँ पर, क्योंकि सलासी मुजर्रद था। और मुजर्रद था, मुजर्रद पर 3 लेटर्स पर ही बनता है। नुसिरा, उस एक मर्द की मदद की गई। नसरा का क्या मतलब था? उस एक मर्द ने मदद की। हाँ, मदद यानी की। वो काम करने वाला, हमें मालूम था यहाँ पर काम कर, जिस पर किया जा रहा है उसका पता है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि काम किया किसने, किसने उसकी मदद की, हमें ये नहीं मालूम। नुसिरा, उन 2 मर्दों की मदद की गई। नुसिरू, उन कई मर्दों की मदद की गई। नुसिरत, उस एक औरत की मदद की गई। नुसिरता, उन 2 औरतों की मदद की गई। नुसिरना, उन कई औरतों की मदद की गई। नुसिरता, तो तुम एक, यानी तुझ एक मर्द की मदद की गई। नुसिर तुमा, तुम 2 मर्दों की मदद की गई। और नुसिर तुम कई मर्दों की मदद की गई। इसी तरह से नुसिर थी, तो तुझ एक औरत की मदद की गई। नुसिर तुमा, तुम 2 औरतों की मदद की गई। नुसिर तुन्ना, तुम कई औरतों की मदद की गई। नुसिर तू, मुझ एक मर्द या एक औरत की मदद की गई। और नुसिर ना, हम 2 या कई मर्दों या कई औरतों की मदद की गई। ठीक है। सलासी मुजर्रद माजी मारूफ का दूसरा हर्फ मफ्तू। सलासी मुजर्रद की बात हो रही है। मारूफ का दूसरा हर्फ मफ्तू, मकसूर और मदमूम तीनों तरह आता है। सलासी मुजर्रद की बात हो रही है और मारूफ की बात हो रही है। दूसरा हर्फ कौन सा होता है सलासी मुजर्रद का? कौन सा कलमा होता है? आइन कलम। आइन कलमा। यानी आइन कलमा आपका पेश के साथ भी हो सकता है, जबर के साथ भी, जेर के साथ भी हो सकता है, जबर के साथ भी हो सकता है, और पेश के साथ भी हो सकता है। जबर जेर पेश तीनों के साथ हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन माजी मजहूल का दूसरा हर्फ हमेशा मकसूर होता है। ठीक है। यानी माजी मजहूल का कौन सा कलमा? आइन आइन कलमा कलम। हाँ। आइन हमेशा कलम। आपका अंकल में। मकसूर होगा। ये बात समझिए आप लोग, फिर से सुनिएगा। सलासी मुजर्रद मारूफ के अंदर तो तीनों हरकत आइन कलमा पर आ सकती हैं, लेकिन मजहूल के अंदर सलासी मुजर्रद के मजहूल के अंदर आइन कलमा हमेशा क्या होगा? मकसूर। मकसूर। मकसूर अल्हम्दुलिल्लाह। माजी मनफी बनाने का तरीका क्या है कि फेल माजी मस्बत के शुरू में माँ या फिर ला लगा देने से फेल माजी मनफी बन जाता है। इसको फेल माजी को क्या बना देते हैं? मनफी बना देते हैं। इनकी वजह से फेल माजी मस्बत के सीगों में कोई लफ्जी तब्दीली नहीं होती। यानी कोई भी लेटर हम ज्यादा नहीं करते, कोई लेटर हटाते नहीं है, कोई कम नहीं करते, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ एग्जैक्टली वैसा ही लाकर हम उसके साथ लाकर खड़ा कर देते हैं। तब्दीलियां जाकर कहाँ पर आती हैं? मुजारे के अंदर। माजी के अंदर कोई तब्दीली नहीं लाते, उसको एग्जैक्टली बस उसके साथ लाकर मनफी का तर्जुमा कर दिया जाता है। ठीक है।
فعل ماضی مثبت کے صیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، صرف نفی کا معنی پیدا ہوتا ہے، ماں جیسے ماں نصرہ اس نے مدد کی نہیں کی، کیونکہ جب آپ جب ہم موسٹ سم ٹائمز ہم مضارع کو حکمیہ بھی بنا دیتے ہیں کہ ہم اس کو سم ٹائمز وہ ماضی ہمارا مضارع نفی ہوتا ہے، اور سم ٹائم مضارع جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے، یعنی منفی بھی بناتے ہیں اور نہیں بھی بناتے ہیں، یعنی اس کو حکم دے رہے ہوتے ہیں کسی کام کو نہ کرنے کا، اور وہ حکم ہمیشہ کام کو نہ کرنے کا حکم ہمیشہ فیوچر میں دیا جاتا ہے، ماضی میں جو کام ہو چکا ہے وہ اس کو کام نہ کرنے کا تو ہم حکم نہیں دے سکتے نا، وہ تو کام آلریڈی ہو چکا ہے، اس کو تو روک نہیں سکتے، وہ تو ڈن ہے، اس لیے تبدیلیاں جا کر آتی ہیں کہاں پر؟ ہماری ہمیشہ مضارع کے اندر آتی ہیں، ماں اور لا لگانے سے ماضی کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بھی تبدیلی نہیں آتی ہے، یہ بات سمجھے آپ لوگ؟ ہم؟ جی جی اچھا جی جی، ہاں اس کے بعد یہ ہمارے پاس آگے اس کی تدریب ہے، یعنی اس کی جو مشق ہے وہ کیا ہے؟ ماضی مجہول بنانے کا طریقہ مثال کے ساتھ بیان کریں، ماضی منفی بنانے کا طریقہ بھی مثال کے ساتھ بیان کریں، یہ آپ لوگ کو نہیں کرنا ہے، پلیز اب کر لیجئے، کیونکہ کوئی بھی نہیں کرتا، اگر کر لے تو فائدہ ہے اس میں، اگر کہ نقصان نہیں ہے پلیز۔ اور افعال سے اب ان افعال سے ماضی مجہول کی مکمل گردان کیجیے، گردان کرنے کی بجائے آپ اس کو صرف اور صرف سنا دیجیے تو یہ بھی کافی ہے، ٹھیک ہے؟ بے شک دو دو تین تین الفاظ کے، ایک یا دو الفاظ کے آپ گردان سنا دیجیے، ٹھیک ہے؟ یہ فعل ماضی معروف ہے، اور ان معروف سے آپ نے ان کو مجہول بنایا ہے، یہ آپ لوگوں نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ یہاں تک لکھے ہوئے آپ نے ان کو کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ ہے ہمارا آج کا فعل ماضی مجہول۔ جی، آپ کسی کا کوئی سوال ہے اس سے متعلق تو پلیز جلدی سے پوچھ لیجیے۔